نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ سفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تعالی کریم ہے اور اس کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ اس سے دو دعائیں مانگی جائیں تو وہ ایک کو قبول کر لے اور دوسری کو رد کر دے۔ گویا کہ اس روایت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ درود پاک جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی برکت سے جو بندہ دعا مانگ رہا ہے وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تلاوت کلام پاک آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم۔ ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے
یعنی تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ انکم لذائق العذاب الالیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم، میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سیدی عارف باللہ کہہ کر کے یاد کیا ہے۔ زبردست نام ہے حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ زبردست اور جید عالم دین تھے، علم طریقت کا اور علم شریعت کا زبردست اور ایک جامع سنگم تھے، اور آپ نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے اور جو آپ نے تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، اور انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے، اللہ اکبر، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، اور ان کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے حدیقۃ الندیہ۔ اس کا ترجمہ جو ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اصلاح اعمال کے نام سے۔ کچھ انشاءاللہ تذکرہ اس کا بھی کریں گے، کچھ بات اس کی بھی کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ قبلہ قاری حکیم خلیل صاحب اتاری جدہ شفو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے، تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، آئیے اب سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئے مل کر کلام میں شامل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک
پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، 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 تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے۔ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا، تے میں واری واری جوان نی مٹیے مدینے دیے، رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے، میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، ہون سارے دور اندھیرے وچ بہشتاں لاؤں میں ڈیرے، تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، نوری تیرے چار چفیرے لا رکھ دے نے ہر دم ڈیرے، پائیاں چمچن تیریاں تھاواں تے واری واری جاواں مٹیے مدینے دیے، او میری آز دی
حسرت پوری دور ہوئے ہن تیتھوں دوری ڈیرا کول میں تیرے لاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے معطل ہے کتنی تو خاک مدینہ 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 کے خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی سے بہتر بھی سرما بھلا ہے مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے کھولے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر مرض کی دوا ہے پیو گھول کر مرض کی دوا ہے عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر ملو تو ہر ایک درد کی یہ دوا ہے تجھے واسطہ خاک طیبہ کا یا رب تجھے واسطہ خاک طیبہ کا یا رب عطا کر غم مصطفیٰ التجا ہے عطا کر غم مصطفیٰ التجا ہے ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے میری ناش پر آپ
میری نعش پر خاک مدینہ چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے پسے مرگ مولا تو میٹھی ہماری پسے مرگ مولا تو میٹھی ہماری ملا خاک طیبہ پر ہے عطار کے خاک طیبہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ بدن پر ہے کے خاک طیبہ میرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے میرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے خاک مدینہ تیرا شاہ مدینہ ملا سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام خاک مدینہ پر لکھا ہوا خلیل بھائی نے امیر سنت کا ہمیں پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک خاک کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے لگانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول ماشاءاللہ ایک ذوق رکھتے ہیں، ایک تیاری کر رہے ہیں، ایک شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اسباب بھی رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اسباب نہیں رکھتے، لیکن مکہ مدینے کی حاضری کے لیے اور حج مبرور کی سعادت پانے کے لیے جن کے دل مچل رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کی تعداد بھی کوئی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا جن پر فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ دل کے اندر یہ طلب عطا فرماتا ہے، انہیں یہ تڑپ عطا فرماتا ہے کہ وہ مکہ مدینے کی حاضری پائیں، حج مبرور کی سعادت پائیں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور میں یہاں اس کے ساتھ ملی ہوئی بات ایک اور بھی عرض کر دوں کہ حج کی سعادت پانی ہے، حج کرنا ہے اور اس کے لیے اخراجات بھی دینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے، خوش دلی سے خرچ کرنا ہے رقم کو، ایک بات ہے، اور دوسری بات احکام سیکھ کر جانے ہیں، احکام سیکھ کر جانے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر بندہ بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے کہ جو ثواب کی بجائے وہ عذاب کا پھر مستحق بن جاتا ہے، وہ نیکیاں کمانے کی بجائے گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے وہ دھنستا چلا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ وہ بزرگ ہمارے کہ جن کو چلنے میں دشواری ہے یا جو چل نہیں سکتے، ان کے لیے یاد رکھیں کہ اگر ان کو بھیجنا ہے تو ان کے ساتھ خود جو ہے وہ بندہ سفر کرے، تاکہ ان کی ٹیک کیئر بھی ہو اور ان کی وہاں پر خاطر مدارت بھی بندہ جو ہے وہ کر سکے، ان کا خیال بھی رکھ سکے، اور ان کو اچھے انداز میں جو ہے یہ مناسک جو ہے وہ حج کے یہ ادا کروا سکے۔ تو یہ بھی ایک ذہن جو ہے بنائے، اور کسی کے ساتھ حوالے کر کر بھیج دینے کے بعض اوقات الگ سے مسائل بہرحال ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور زندگی جب تک ہے اور مال بھی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ حج کی سعادت پا لے۔ میں یہاں ابھی کل ہی مجھے خبر ملی، کل
غالباً مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد میں نے کسی کے بارے میں یہ سنا، مجھے بتایا گیا کہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے اور اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ تو ان کا بھی حج کرنے کا ارادہ تھا اور رقم انہوں نے الگ سے مختص جو ہے وہ کر رکھی تھی کہ یہ رقم میں اس سے جو ہے وہ حج کروں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی نے وفا نہ کی، رقم ہے لیکن بندہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے جن پر حج فرض ہے تو وہ اولین فرض یاد رکھیے حج ہی ہے۔ جب حج فرض ہو گیا ہے تو پہلا فرض کیا ہے؟ حج ہی ہے، اسی کو ادا کرے۔ یہ بندہ بولے یہ شادی کرنی ہے، یہ گھر بنانا ہے، اس کا یوں کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، اس کا یہ معاملہ بنانا ہے، تو یہ دنیا ہے، بنتا ہی رہے گا، بندہ رہے گا نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو بننا ہے وہ بنے گا، جو نہیں بننا وہ نہیں بنے گا۔ تو بندہ ذرا اپنی آخرت پر دھیان دے۔ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ایک بات جو ہے وہ کہی، آپ کے ویڈیو کلپ میں میں نے یہ سنی۔ آپ نے کہا کہ اللہ والوں کی کسی اللہ والے کا فرمان جو آپ بتا رہے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی بات پر خوش ہو کہ جو اس کو آخرت میں خوشی دلائے گی، اور اسی بات پر پریشان ہو کہ جو اس کو آخرت میں کیا کرے گی؟ پریشان کرے گی۔ تو بہرحال اپنی آخرت پر توجہ ہونی چاہیے، اور جن پر حج فرض ہے وہ اولین طور پر جو ہے وہ حج کی سعادت پائیں اور سیکھ کر جائیں، احکام کا علم حاصل کر کے جائیں، مطالعہ کر کے جائیں۔ اور دعوت اسلامی نے بڑا اس کو آسان کر دیا ہے، حج و عمرہ اپلیکیشن ہے، یہ آپ اپنے موبائل میں ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ کافی مواقع پر آپ کی یہ اپلیکیشن بھی انشاءاللہ ہیلپ کرتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ تو ایسا پیارا ایک موضوع ہے کہ آپ اس کو لے کر کے آپ چلیں تو آپ کو ذوق والی باتیں بھی انشاءاللہ بہت ساری جاننے کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس کا بھی بیان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مختلف آگے اوقات میں ہوتا رہے گا۔ ہم ابھی حضرت سیدی عارف باللہ حضرت امام عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر پروگرام آج کر رہے ہیں، تو مشید بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ مشید بھائی ذرا ابتدائی تعارف بتائیے حضرت عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کے معاملات، بعض اوقات جو اللہ کے صالحین بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر خیر کسی نہ کسی زمین میں جو ہے وہ دنیا میں جاری رکھتا ہے، چاہے جائے کہ زمانے سے وہ پردہ فرما جائے۔ لیکن انہی میں، ان بزرگوں میں ہی ایک بزرگ ہستی ہے حضرت سیدنا عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا پورا نام عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی بن اسماعیل بن احمد بن ابراہیم نابلوسی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرحبا۔ اچھا، آپ جیسے آپ نے حج کا ذکر کیا تو آپ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا میں، آپ کی ولادت بھی حج کے مہینے میں ہوئی، 5 ذو الحجۃ الحرام 1050 سنہ ہجری مطابق 19 مارچ 1641 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جن دنوں آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک مجذوب بزرگ شیخ صالح محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ صحیح۔ اور اس پر انہوں نے ان کو ایک درہم بھی دیا تحفے میں، اور یہ بھی کہا کہ ان کا نام عبدالغنی رکھنا۔ واہ۔ اچھا، یہ مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت سے پہلے جو انتقال کر گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن انہوں نے جو دن بتایا تھا اسی پر جو ہے وہ عبدالغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر ہمارے سیکھنے کا ایک بڑا زبردست نقطہ ہے کہ نام رکھنے کے تعلق سے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ نام ایسا رکھنا ہے کہ جی کہیں کسی کا ہو ہی نہ، دور دور تک کسی کا نام نہ سنا ہو، ایسا نام رکھ لیں۔ صحیح۔ اچھا، بعض کا مزاج ہوتا ہے جی برکت والا نام رکھا ہے تو وہ قرآن کھولیں گے تو جو لفظ سامنے آئے گا پہلے وہی نام رکھ دیں گے، اور اسی وجہ سے کبھی بعض اوقات بچیوں کے یا بچوں کے نام سننے میں آتے ہیں تو ایک دم بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ پڑھا تو قرآن میں تھا یہ لفظ، لیکن یہ نام بن جائے گا یہ آج سنا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات میں جانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے اسما کے نام کی نسبت سے نام رکھیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغنی، عبد الصمد۔ یہ تو پرانے نام لگ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں جو مشید بھائی، جیسے عبد الغنی نام بھی آپ کسی کو بتائیں گے آج کے اس کے زمانے کے حساب سے تو آپ کو شاید یہ بات سننے کو مل جائے گی کہ یہ نام تو پرانا نام ہے۔ بالکل نام پرانا ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا اولڈ از گولڈ،
انسان کی حقیقت جو ہے وہ بھی تو ویسے ہی ہے بھائی. انسان کی حیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ انسان کی وہی 2 آنکھیں ایک ناک ہے, ٹھیک ہے, 2 کان ہیں, 2 کان ہے. صحیح. جب انسان کی ظاہری وضاحت نہیں بدلی تو نام بدلنے میں کون سا کمال ہو جائے گا؟ چلیں اچھا آپ کو اپنا نام رکھنا ہے. امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ مدنی مذاکرے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آپ بزرگوں کے نام تو دیکھیں, بعض بزرگوں کے نام ایسے ہیں کہ وہ رکھے نہیں جاتے نام, وہ بھی بڑے یونیک بن جاتے ہیں. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے مستجیب. اچھا مستجیب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے ہے, میں نے پہلے سنا ہی نہیں تھا, لیکن مجھے چونکہ یہ ربیع الاول میں پیدا ہوا تھا تو میں نے اسی مناسبت سے اس کا نام سرکار کے اس میں صفاتی کے نام پر جو ہے وہ رکھا, بڑا پیارا لگا. تو اب بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی کیفیتوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا پھر کسی کو کسی سے بہت زیادہ اٹریکشن ہو جاتی ہے, وہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ اس کو مسلمانوں کے ناموں میں رکھا جائے, پھر وہ ان ناموں میں بھی نام رکھ دیتے ہیں جو بعض اوقات سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا. تو ناموں کے تعلق سے ایک تو یہ بات, ایک یہ نقطہ کہ نام ایسے رکھے جائیں جو کہ اچھے ہوں. اچھا نام والد کی طرف سے ملنا یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے. اولاد کی تربیت میں یہ بزرگوں نے لکھا کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اور حقوق میں سے بھی ایک چیز بیان کی گئی, اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کا والد اس کا اچھا نام رکھے. دوسری بات یہاں پر جو پتہ چلی کہ بزرگوں سے برکت کے لیے بھی نام لیا جا سکتا ہے. صحیح. جو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے انہوں نے نام دیا. الحمدللہ ہمارے تو ماحول کے اندر بڑا اچھا یہ کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, نام کا اثر ہوتا ہے, یہ بھی علماء نے بیان فرمایا. تو جتنا اچھے معنی یا بزرگوں کی نسبت رکھتا ہوا نام رکھیں گے اس کا اثر اس کی سیرت پر ہوگا. تو اولاد اگر نیک ہوگی تو والدین اگرچہ قبر میں ہوں گے ان کو ثواب ملے گا. تو اس بات پر نظر رکھتے ہوئے نام رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہی مناسبت جو ہے وہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام آپ کے والد محترم نے یہ اس طرح رکھا. اچھا پھر آپ نے تعلیم کا جب سلسلہ شروع کیا تو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے. 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ کے والد محترم کا جو ہے انتقال ہو گیا, مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی جو علم کی تحصیل تھی اس کو روکا نہیں, بلکہ بڑے بڑے اکابر علماء کی بارگاہ میں حاضری دے کر بنیادی فنون اور علوم کو حاصل کیا. علم نحو, علم المعانی, علم تصوف, علم صرف اور بہت علم حدیث, اصول حدیث, فقہ, تفسیر, یہ تمام علوم حاصل کیے. اور تقریباً 20 سال کی عمر میں سلمان بھائی یہ بڑی کہتے ہیں نا شباب کی بالکل ایسی اس وقت کی عمر ہوتی ہے کہ انسان بن جائے تو بن جائے. 20 ایئرس کی ایج میں آپ نے ایز اے ٹیچر مسند تدریس پر جو ہے فائز ہو گئے. واہ سبحان اللہ. اور پھر آپ نے علوم جو ہے باقاعدہ سکھانا شروع کیے اور انہی بنیادی علوم کو الحمدللہ اپنی زندگی میں آپ نے جاری و ساری رکھا. سلمان بھائی عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فقہ کے اعتبار سے جو ہے وہ حنفی ہیں. انہوں نے فقہ حنفی کی بہت ساری کتابیں لکھی, تقریباً آپ کی 250 کتب بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ زندگی میں لکھی. تو یہ فیض آثار ہمارے درمیان وہ چھوڑ گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے وابستہ رکھے, ان کی جو ہے وہ برکتیں ہمیں ملتی رہے, علوم جو ہے وہ حاصل ہم اس سے کرتے رہے. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی آپ. دیکھیے حضرت عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی عارف باللہ, آپ دیکھیے کہ آپ نے بھی کیا کیا ہے, علم حاصل کیا ہے. اور ایک ہوتا ہے آپ سرسری طور پر کسی چیز کو پڑھ کر کے آگے نکل جاتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک طریقے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر مختلف طرح کے جو ہے وہ آپ کو انسٹیٹیوٹس ملیں گے جو کیا کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کھانا پکانا بھی کیا کیا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اب آپ دیکھتے چلے جائیں. لینگویج کیا ہے, یہ سکھائی جا رہی ہے. نالج کیا ہے, سکھایا جا رہا ہے. بایو کیا ہے, سکھائی جا رہی ہے. کیمسٹری کیا ہے, سکھائی جا رہی ہے. فزکس کیا ہے, سکھائی جا رہی ہے. اسلامیات بھی کیا ہے, یہ بھی سکھائی جا رہی ہے. پاک اسٹڈی کیا ہے, یہ بھی سکھائی جا رہی ہے. جسے معاشرتی علوم کہتے ہیں, کیا ہے, سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل سائنس میں لوگ جو ہے وہ کیا کیا کچھ کہاں آگے تک جو ہے وہ جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں اس کے اندر, اس سے آگے بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے. اچھا صرف یہیں پر بس نہیں ہے, آپ فیلڈز لیتے جائیں,
آپ کو پوری دنیا کے اندر اس کے آپ کو ادارے ملیں گے، انسٹیٹیوٹس ملیں گے، اس کے ماہرین ملیں گے، ان کے ٹیچرز ملیں گے جو کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور پورا کس طریقے سے یہ آپ کو نالج آئے گا، یہ سارا کیا کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں۔ اگر صرف اور صرف بندہ صرف جو ہے وہ کچھ نکال لے اور کچھ پڑھ لے یا کچھ لکھا ہوا ہے، بس اسی کو پڑھ کر کے وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے اور بالکل یوں بولیے کہ اس فن کے اندر کیا ہو جائے، ماہر ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ یہ تو سارے انسٹیٹیوٹ کیا کر دینے چاہیے، بند کر دینے چاہیے۔ ایم بی بی ایس بھی تو دیکھیں ہو ہی رہا ہے نا، ڈاکٹر بھی تو کیا کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی تو ایسا تو نہیں رات کو سویا صبح اٹھا ڈاکٹر بن گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ حکیم آپ دیکھیں، قبلہ کاری حکیم خلیل صاحب ہیں، کبھی ان سے ان کی زندگی پر ہم اللہ نے چاہا تو بات کریں گے۔ یہ سٹرگل ہوتی ہے، بالکل سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آگے پورا مطلب ایک سسٹم ہے، تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو آپ نے بالکل ایک سطحی طور پر کچھ پڑھ لیا ہے اور آپ کو اس کی کچھ چھاونا ہو گئی ہے، لیکن آپ بولیں کہ میں اب اس کا ماہر بھی ہوں اس علم کا، یہ بات بہرحال درست نہیں ہے۔ تو بندہ جس علم کا ماہر ہو، اپنے آپ کو اس علم میں بھی